مشرق وسطی میں مزید کشیدگی غیر دانشمندانہ ہوگی۔ دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے موقع پر گفتگو۔ صدر شی نے کہا چین روس تعلقات کی کامیابی کی وجہ سیاسی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون ہے۔ مشرق وسطی جنگ کے خاتمے اور توانائی سپلائی کے استحکام میں مدد ملے گی۔ مذاکرات اس وقت خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس اور چین کے تعلقات غیر معمولی سطح کے ہیں۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی ترقی کی بحالی میں مدد کرنی چاہیے۔ روس اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات مثبت رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مشرق وسطی بحران میں روس قابل اعتماد توانائی فراہم کنندہ ہے۔ چین اور روس میں ہمسائیگی، دوستی اور تعاون کے معاہدے پر توسیع پر اتفاق۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بیجنگ میں عظیم عوامی ہال آمد پر پرتپاک استقبال۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کی، ہم کے لیے علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ سے خطاب، کہا پاک چین دوستی مضبوط اقتصادی اور تصویراتی شراکت داری میں تبدیل ہو چکی۔ دونوں ممالک علاقائی امن، عالمی استحکام اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے مشترکہ ویژن رکھتے ہیں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ سی پیک نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بدلنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان میں توانائی بحران کے خاتمے کے لیے غیر معمولی تعاون فراہم کیا، جس پر پاکستانی قوم ہمیشہ چین کی شکر گزار رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ تاریخی دوستی، اسٹریٹجک شراکت داری اور سی پیک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ چین کے نیشنل پیپلز کانگریس قائمہ کمیٹی کے نائب چیئرمین کائی دافنگ اور ان کے وفد کا خیر مقدم۔ ایوان میں ارکان نے ڈیسک بجا کر چینی وفد کا استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا مہمانوں کی گیلری میں جا کر چینی وفد کے شرکاء سے مصافحہ۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا چینی وفد کی آمد ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا کہ چینی وفد کو قومی اسمبلی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان دوست ملک کے احسانات کبھی نہیں بھولے گا۔ چینی وفد کا پورے ایوان کی طرف سے ملنے والی تکریم پر مسرت کا اظہار۔ ایران سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی، ایران جنگ بہت جلد ختم کرنے والے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں تہران شدت سے معاہدہ چاہتا ہے۔ ایران مشرق وسطی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے 1 گھنٹہ دور تھا، ہم ایران کو 2-3 دن سے زیادہ نہیں دے سکتے، ہو سکتا ہے دوبارہ حملوں کی ضرورت پڑے، یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ میں کہا امریکہ کا واضح موقف ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتے، ایران کی عسکری صلاحیت تباہ کرنے کے اہداف حاصل کر لیے، ہماری نیت صاف تھی، اسی لیے اسلام آباد مذاکرات میں 22 گھنٹے گزارے۔ امریکی سینیٹ میں ایران کی ناکہ بندی ختم اور فوج ہٹانے کی قرارداد منظور۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے پر امریکی ایوان نمائندگان میں ووٹنگ اسی ہفتے متوقع۔ امریکی ارکان کانگریس کی بڑی تعداد چاہتی ہے کہ ایران جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ طاقت ہی واحد زبان ہے جسے امریکی صدر سمجھتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ٹرمپ کی کسی نئی جارحانہ کارروائی سے ہچکچاہٹ کی وجہ ایرانی افواج کے فیصلہ کن رد عمل اور ایرانی عوام کے اتحاد کا خوف ہے۔ ٹرمپ جانتے ہیں ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کا مطلب فیصلہ کن فوجی رد عمل اور متحد قوم کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ خلیجی ممالک کے رہنماؤں کی ثالثی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔
جنگ شروع ہونے کے کئی ماہ بعد امریکی کانگریس نے اربوں ڈالرز مالیت کے درجنوں طیاروں کا نقصان تسلیم کر لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ایران کی مسلح افواج دنیا کے جدید ترین جنگی طیارے F-35 کو نشانہ بنانے والی پہلی فورس ثابت ہوئی۔ جنگ کے دوران حاصل ہونے والے تجربات اور معلومات کی بنیاد پر دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو مزید حیران کن اقدامات دیکھنے کو ملیں گے۔ ایران کے خلاف امریکی ناکہ بندی مزید سخت، امریکہ نے بحر ہند سے منسلک اسکائی ویو نامی آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ نے ٹینکر پر ایرانی تیل کی نقل و حمل کرنے پر مارچ میں پابندی لگائی۔ ممکنہ طور پر ٹینکر پر فروری میں ایران کے جزیرے خارق سے 10 لاکھ بیرل خام تیل لوڈ کیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ بحری ناکہ بندی پر مکمل طور پر عمل درآمد جاری ہے۔ اب تک 89 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے۔ امریکہ نے ایرانی مالیاتی اور شپنگ نیٹ ورکس پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران سے منسلک شخصیات، کرنسی ایکسچینج اور 19 جہازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ایران کے پوشیدہ مالیاتی اور جہاز رانی کے نظام بھی پابندی کی زد میں آ گئے۔ ایران کو تیل اور پیٹرو کیمیکل کی فروخت سے سالانہ اربوں ڈالرز منتقل ہوتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $110.20 ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $103.54 میں فروخت۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت $4,480 فی اونس ہو گئی۔ پاکستان میں سونا $6,800 سستا، ایک تولہ $4,70,362 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 783 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,63,680 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر $278.57 پر برقرار۔ پاکستان اور IMF میں بجٹ مذاکرات کا آخری روز، ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان بجٹ اہداف پر اتفاق رائے کا امکان۔ FPR 15,262 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کرے گا۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس ٹو GDP شرح 11.2% تک بڑھانے کا ہدف مقرر۔ حکومت نے نئی 5 سالہ آٹو پالیسی کا مسودہ IMF کے ساتھ شیئر کر دیا۔ IMF کی الیکٹرک گاڑیوں پر 18% GST عائد کرنے کی تجویز۔ حکومت نے 2031 تک پاکستان کو عالمی آٹو مینوفیکچرنگ ہب بنانے کا ہدف مقرر کر دیا۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی منظوری کا مشن، حکومت اور اتحادی جماعتوں کی بجٹ امور پر مشاورت میں تیزی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی کمیٹی کے ترقیاتی بجٹ پر پیپلز پارٹی سے مذاکرات۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا فریقین کے لیے سہولت کاری کا کردار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور چیئرمین FBR نے حکومتی نمائندگی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شیری رحمان، سلیم مانڈوی والا اور راجہ پرویز اشرف نے پارٹی تجاویز پیش کی۔ پیپلز پارٹی کا صوبوں کے ترقیاتی فنڈز اور عوامی فلاحی منصوبوں پر زور۔ حکومتی کمیٹی نے تجاویز پر مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ مستحق اور نادار افراد کو بروقت سہولیات کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی MD بیت المال کو درخواستوں پر عمل درآمد میں تیزی لانے کی ہدایت۔ کہا، درخواست جمع کرانے کے طریقہ کار کو مزید آسان بنایا جائے۔ کیپٹن ریٹائرڈ شاہین بٹ نے وزیر اعظم کو ادارے کی کارکردگی کا جائزہ پیش کیا۔ خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت اور فتنہ الخوارج کا مبینہ گٹھ جوڑ بے نقاب، 2 خوارج کی منظر عام پر آنے والی مبینہ آڈیو لیک نے پردہ چاک کر دیا۔ افغانستان میں موجود خارجی سرغنہ بادشاہ اور جنوبی وزیرستان میں موجود راکٹی کی مبینہ آڈیو لیک، خوارج نے KP کی حکمران سیاسی جماعت کے MPA آصف محسود سے ہمدردی کا اظہار کیا، اغوا اور بھتہ لینے سے بھی روکا۔ خارجی سرگنا راکٹی نے تصدیق کی کہ آصف محسود کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ افغان خوارج کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں دلائل نہ دینے پر سخت ریمارکس۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا، آئندہ سماعت پر وکیل پیش نہ ہوا اور دلائل کا آغاز نہ کیا تو قانون اپنا راستہ دیکھے گا۔
گزشتہ سماعت پر ہم نے اپیلوں پر دلال شروع کرنے کا کہا تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا، بیرسٹر سلمان صفدر کی صحت ٹھیک نہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا سلمان صفدر نہیں ہے تو کوئی اور اپیلوں پر دلائل دے سکتا ہے۔ عدالت کی بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کا وکالت نامہ دستخط کرا کر دینے کی ہدایت، کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ بنگلہ دیش نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار پاکستان کو وائٹ واش کر دیا۔ میزبان ٹیم نے دوسرا ٹیسٹ بھی 78 رن سے جیت لیا۔ پاکستانی ٹیم 437 رنز ہدف کے تعاقب میں 358 رنز پر آؤٹ۔ تیج السلام کی 6، ناہید رانا 2، شرف السلام اور مہدی حسن میراز کی ایک وکٹ۔ پاکستان کے محمد رضوان 94 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان شان مسعود اور سلمان آغا کے 71 رنز، بابر اعظم نے 47 اور ساجد خان نے 28 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم کے تیج السلام نے میچ میں 9 وکٹیں حاصل کی۔ بنگلہ دیش نے 2 میچز کی سیریز 2-0 سے جیت لی۔ پاکستان کی ٹیسٹ چیمپئن شپ رینکنگ مزید گر گئی۔ فخر زمان اور سائم ایوب انجری سے ریکور نہ ہو سکے۔ دونوں کھلاڑی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں دستیاب نہیں ہوں گے۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز 30 مئی سے شروع ہوگی۔ فخر زمان اور سائم ایوب کا پی سی سی بی میڈیکل سٹاف کی نگرانی میں ریہیب جاری۔ پی سی بی کا دونوں کرکٹرز کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ایک خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی، وہ جب کورٹ میں آئی اس نے میرا نام لیا۔ بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد ایک دوسرا کلپ آیا، ان کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ میرا اس سے کیا تعلق، لینا دینا کیا ہو سکتا ہے؟ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کیس کی قومی اسمبلی میں بھی گونج۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ کچھ دن پہلے ایک خاتون ڈرگ ڈیلر نے میرا نام لیا۔ خاتون کے وکیل نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ہے، راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ اس خاتون نے پہلے کسی اور شخص کا نام لیا۔ ایسا نظام وضع ہونا چاہیے کہ تحقیقات مکمل ہونے تک کسی کا نام نہ لیا جائے۔ نظام نہ ہونے کی وجہ سے شرفا کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے لیے کچھ حدود مقرر کرنی چاہیے۔ ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ تحقیقات کریں گے۔ وکیل نے یہ بات کیوں کی؟ انمول پنکی کو پروٹوکول دینے کی انکوائری مکمل۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے رپورٹ اعلی حکام کو ارسال کر دی۔ ایس ایس پی سٹی اور ایس پی انویسٹیگیشن سٹی سمیت 17 پولیس افسران اور اہلکاروں کے بیان ریکارڈ۔ ایس ایس پی ضلع سٹی، ایس ایچ او گارڈن، ایس آئی او گارڈن ذمہ دار قرار۔ رپورٹ کے مطابق پنکی کو لانے اور عدالت لے جانے کی فوٹیج غائب کر دی گئی۔ ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ آپریشن پولیس نے گرفتاری کے باوجود انویسٹیگیشن پولیس کو آگاہ نہ کیا۔ عدالت میں ملزمہ کو موبائل فون دینے کا انکشاف۔ ساؤتھ زون اور گارڈن تھانے کی افسران کے رابطوں کا ذکر۔ واٹس ایپ پر ہر لمحے کی صورتحال شیئر کی جاتی رہی۔ انمول پنکی کو پروٹوکول دینے اور فرائض میں غفلت برتنے پر ایس ایس پی سٹی ڈسٹرکٹ کراچی علی حسن معطل۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کا منشیات کیس میں جسمانی ریمانڈ چیلنج۔ ملزمہ کے وکلاء نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے ڈپٹی پبلک پراسیکیوٹر کو نوٹس جاری کر دیا۔ 22 مئی تک جواب طلب۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایس آئی یو کو ایک ایسے مقدمے میں ریمانڈ دیا گیا جس میں ملزمہ کے خلاف ثبوت نہیں۔ ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کراچی میں آن لائن نشے کا دھندا عروج پر۔ شہر میں 70 منشیات فروشوں کی موجودگی کا انکشاف۔ انمول پنکی سمیت 4 خواتین بھی فہرست میں شامل۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ساؤتھ درخشاں تھانے کی حدود میں انمول پنکی بڑے پیمانے پر آن لائن منشیات کا کاروبار کرتی ہے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر تھانے کی حدود میں سمیرا بیبی آن لائن منشیات کا نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ کیواڑی تھانہ سائٹ اے کی حدود میں خواتین لال جان اور مہرونساء آن لائن منشیات کا کاروبار کر رہی ہے۔ منشیات فروش اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں آئس، کرسٹل اور ویڈ سپلائی کرتے ہیں۔
पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। चल्लास में तूफानी बारिशों के साथ लैंड स्लाइडिंग, शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता, गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। चित्राल में कलटकक के मकाम पर बंद शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का मैदान अराफात का दौरा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मुख्तस कैंपों में सहूलियात का जायज़ा। सरदार यूसुफ ने कहा, सरकारी आज़मीन हज के लिए मिना और अराफात में सहूलियात पहले से बढ़कर होंगी। मशायर में पाकिस्तानी मयार का खाना मुहैया किया जाएगा। नाज़मीन और गाइड्स के ज़रिए हुज्जाज की हमवक्त रहनुमाई की जाएगी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक खुतबा हज उर्दू, पंजाबी और पश्तो समेत दुनिया की 35 ज़बानों में तर्जुमे के साथ पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 26 से 28 मई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को मई की तनख्वाह ईद से पहले देने का फैसला। महकमा खजाना की तमाम सरकारी मुलाजमीन को आज तनख्वाहें जारी करने की हिदायत। और बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए खूबसूरत, सेहतमंद और फरबा जानवर की तलाश। जहानिया में 21 बकरों पर मुश्तमिल बादशाह ग्रुप के चर्चे। वजन 140 किलो, 2,20,000 रुपए डिमांड। मुल्तान में 13 मन वजनी बैलों की जोड़ी मरकज़े निगाह, मालिक ने 13 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद में राजनपुरी बकरों की धूम, 3.5 लाख रुपए डिमांड। पेशावर में 6 मन वजनी बैल जुगनू 20 लाख रुपए में मिलेगा। महंगाई की वजह से व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान। लाहौर में मुकर्ररा पॉइंट्स के सिवा जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आए।